تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے. تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شفت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے. ہے جو لانتی سوڑی جتی دی نوکتے. بے شک بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے اس گوار کا کلپ سماعت کیا جس کے اندر یہ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بک بک کر رہا ہے، زبان تان دراز کر رہا ہے. حضرات محترم، سب سے پہلے یہ سماعت فرمائیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ آپ کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عاص کو گالی نہیں دے گا مگر رافضی. تو اب یہ اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے صحابی رسول کے بارے میں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی رائے سے جسے تم چاہتے ہو صحابی میں داخل کر لیتے ہو، ہم نہیں کرتے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ الصلوۃ تسلیم نے فرمایا، میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس قول کو کہ حضور علیہ الصلوۃ تسلیم نے کیا ارشاد فرمایا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرات محترم، یہ اگر کوئی بندہ عام مسلمان کو بھی گالی دے تو وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ یار مجھے گالی نہیں دینی چاہیے اسے. لیکن یہ خبیث لعین ترین بےغیرت، اوریجنل بےغیرت جو ہے وہ کیا بکواس کر رہا ہے ایک صحابی کے بارے میں. سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ بتایا جائے یہ سنی نہیں، یہ رافضی ہے. یہ اہل سنت کی صفوں میں گھسا ہوا بیڑیا ہے جو عقائد اہل سنت کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے. اہل سنت ہر ایک اس نسبت کا لحاظ کرتی ہے جس کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور یہ بغیرت صحابی رسول کے بارے میں اتنی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر خمینی کے ساتھ کرے جن کے یہ کتا ٹکڑے کھا کھا کے آج صحابہ کو بھونک رہا ہے. کبھی امی عائشہ صدیقہ کو بھونکتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کو بھونکتا ہے. آج اس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کر دی. جب بندہ غلط چارہ چرتا ہے تو یوں بکتا ہے. روافض کی گودوں میں بیٹھنے والے کتے، تجھے کیا پتہ کہ حضرت عمر بن عاص کی کتنی شان ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ نے قول سماعت کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص کو گالی نہیں دے گا مگر رافضی. تو حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق یہ سنی نہیں، یہ کمینہ رافضی ہے. اہل سنت سے یہ خارج ہو گیا ہے. آگے جی میرے پاس یہ کتاب ہے، کتاب الشفاء بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے اندر فضل ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی جن کی وفات جو ہے وہ 544 ہجری میں ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں، من شاتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمر بن العاص فَإِن قَالَ كَانُوا عَلَى دَالٍ وَكُفْرٍ قُتِلَ. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اصحاب نبی میں سے کسی ایک کو گالی دے گا، کون کون سے صحابے ہیں جن کو وہ گالی دے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمر بن عاص، چونکہ اس نے بکواس کی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ بھی کئی وقت گمراہ تھے اور کافر تھے، مالک فرماتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ امام مالک کے فتوے کے مطابق اس کمینے کا قتل واجب ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے وَإِن قَالَ كَانُوا عَلَىٰ دَالٍ وَكُفْرٍ قُتِلَ، فرمایا اسے قتل کر دیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے فتوے کے مطابق یہ کتا واجب القتل ہو چکا ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فتوے کے مطابق یہ واجب القتل ہو چکا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے کتے کو۔ اب جی النبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور شرح قاعدہ نصفیہ حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو اب اس کی شرح میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی وہی روایت لاتے ہیں جو ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں ذکر کیا۔ اس امام مالک کے قول کو حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ النبراس کے اندر نقل کر رہے ہیں۔ یہی قول ہے سیم، من شتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمر بن العاص فان قال كانوا على دال وكفر قتل، فرمایا جیڑا بندہ انہاں چاہ پنجاں صحابیوں جو کسی نو گال کھڑدا ہے تے فرمایا اس دا قتل واجب ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابو ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق واجب القتل ہو چکا ہے۔ اب اسی طرح امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الکبائر، یہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو اب ان پاکوں کا انتخاب کسی اور نے نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے نہیں کیا، داتا حضور نے نہیں کیا، معین الدین چشتی اجمیری کسی بڑے عالم نے نہیں کیا، ان کا انتخاب میرے رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ اب جو یہ بکواس کرے صحابہ کے بارے میں تو اسے سوچنا چاہیے کہ ان کا انتخاب ہم نے میں سے کسی نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے صحابہ کو میرے لیے چنا۔ اور آگے فرماتے ہیں من سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، فرمایا جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، ان صحابہ کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے پسند فرمایا، ان صحابہ میں سے کسی کو گال دیتا ہے تو فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمامی لوگوں کی لعنت ہے، قیامت والے دن نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی۔ صحابہ کے بارے میں جو بندہ یہ زبان تان دراز کرتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتنی شانوں سے نوازا ہے، کتنے عظمتوں سے نوازا ہے۔ تو اگر عام انسان کے بارے میں بندہ جب گال دینے لگتا ہے تو سوچ وچار کرتا ہے، کتے تجھے بھی مشورہ دیتا ہوں تو بھی بکواس کرتے وقت سوچ لیا کر۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزو النعل بالنعل، فرمایا ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا، میری امت بھی ہو بہو اس طریقے سے کرے گی جس طریقے سے بنی اسرائیل والوں نے کی۔ آگے فرمایا ان بنی اسرائیل تتفرقت علی اثنتین سبعین ملہ، فرمایا وہ 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ فی الجنہ، قالوا من ہی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا سارے کی سارے جہنمی ہوں گے الا ملۃ واحدہ
صحابہ نے کالو من ہی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون ہے جس کے بارے تسی یہ فرما رہے ہو؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے۔ اور حضور نے یہ بھی ساتھ فرمایا میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، وہ بھی ان میں سے بھی باقی سارے جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ تو پھر صحابہ نے استفسار کیا یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب عطا فرمایا کہ جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی تو اتنی شان بیان کرتے صحابہ کی، اور اس جیسا پنڈی کا کتا اٹھ کر صحابہ کو بھونکے تو اسے حیا کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رہنمائے کاملہ میرا رضا علم و فن کا بادشاہ میرا رضا